یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ آج دیش بھر کے ہزاروں یواؤں کے لیے بہت ہی مہتوپورن دیوس ہے۔ آج 51,000 سے زیادہ یواؤں کو سرکاری نوکری کا نیوکتی پتر ملا ہے۔ آج آپ سبھی دیش کی وکاس یاترا میں اہم بھاگیدار بن رہے ہیں، ذمہ وار بھاگیدار بن رہے ہیں۔ ریلوے، بینکنگ، ڈیفنس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے کئی چھیتروں میں آپ سبھی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ آنے والے برسوں میں وکست بھارت کے سنکلپ کو سدھ کرنے میں آپ سبھی مہتوپورن بھومکا نبھانے والے ہیں۔ سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت بی ایل ورما نے لکھنؤ میں تقریباً 330 اہلکاروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ یہ روزگار میلہ لکھنؤ سمیت ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد کیا گیا۔ مرکزی حکومت اب تک 12 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو شفاف طریقے سے نوکریاں دے چکی ہیں۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان تمام نوتعینات نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ انہوں نے عوامی فلاحی اقدام کے لیے وزیر اعظم کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے میں کل ریاست میں گھروں کی گنتی اور فہرست سازی شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں شمار کنندگان اور نگرانوں نے ریاست کے 3,89,312 گھروں کی فہرست بندی کے بلاکس میں سروے کا کام شروع کیا۔ اس دوران لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ، گورکھپور میں گورکھ ناتھ مندر اور آگرہ میں تاج محل کو بھی شمار کیا گیا۔ اس مرتبہ نہ صرف گھروں کی گنتی بلکہ ریاست کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بھی مردم شماری کا حصہ بن رہی ہیں۔ مہم کے پہلے ہی دن 1,35,00,000 سے زائد گھروں پر مردم شماری کے گھروں کے نمبر لگائے گئے ہیں۔ بزرگ شہریوں کے لیے جیون موبائل اپلیکیشن کل ملک بھر میں شروع کی گئی۔ اس کا مقصد بزرگ شہریوں کے لیے سپورٹ سسٹم کو مستحکم کرنا ہے۔ جیون ایپ سرکاری فلاحی اسکیموں، ہنگامی امداد اور بزرگ شہریوں کی رہائش کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی۔ وزارت جل شکتی کے پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے کی طرف سے جاری کردہ سوچھ سرویکشن گرامین 2025 کی رپورٹ میں وارانسی کو سینٹرل زون کا بہترین ضلع قرار دیا گیا۔ ریاستوں میں اتر پردیش پہلے نمبر پہ۔ وارانسی کے چیف ڈیولپمنٹ افسر پرکھر کمار سنگھ نے کہا کہ یہ سروے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت ملک کے دیہاتوں میں صفائی کی اصل حالت کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے درجہ 12 کے بورڈ امتحان کے جوابی شیٹوں کی اسکین شدہ کاپیاں حاصل کرنے کی آخری تاریخ کو ایک دن بڑھا کر 24 مئی تک کر دیا ہے۔ CBSE نے یہ فیصلہ اپنی ویب سائٹ پر درخواستوں میں اضافے اور تکنیکی خرابیوں کے بعد کیا۔ سپریم کورٹ 1 جولائی سے 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے 3 زبانوں کو لازمی قرار دینے کے CBSE کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔ سینئر وکیل مکل روہتگی نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی اور جسٹس جوائے مالیا باگچی اور وپل یم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کی عرضی طلباء، اساتذہ اور والدین نے دائر کی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج 91 پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں یہ تیسری نظر ثانی ہے، جس میں 15 مئی کو 3 روپے فی لیٹر، 19 مئی کو 90 پیسے کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ ایران کے تنازع اور ابنائے ہرموز میں رکاوٹوں کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان ہوا ہے۔ بارہ بنکی کے فتح پور تھانہ علاقے میں واقع جھانسا گاؤں میں دیر رات سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ڈمپر نے سڑک کنارے سوئے ہوئے خاندان کو کچل دیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے ایک خاتون کو تشویشناک حالت میں لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریفر کیا گیا۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آج IPL کرکٹ مقابلے میں لکھنؤ سپر جوائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باندہ کل لگاتار 6 دن ریاست کا گرم ترین ضلع رہا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں دن کے وقت ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے۔ لکھنؤ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسداں اتل کمار سنگھ نے کہا کہ اس دوران کئی علاقوں میں تیز دھول کے طوفان کی بھی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔